رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم عزیزوں اور بھائیوں، مغرب کی نمازوں میں عام طور پر سورہ عادیات سے لے کر کے سورہ ناس تک کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں. ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. اسی میں یہ سورہ بھی ہے جس کی میں نے 3 آیتیں تلاوت کی. اللہ جل شانہ نے اس سورہ کے اندر 3 بہت بھاری برائیوں کو بیان کیا ہے اور پھر اس کا انتہائی خطرناک انجام بھی بیان کر دیا. وہ 3 بھاری گناہ کیا ہے، وہ 3 بھاری چیزیں کیا ہیں. اصل تو اس کا شان نزول ولید ابن مغیرہ ہے، لیکن قرآن کا پیغام تو عام ہوتا ہے. ہوا یہ تھا کہ ولید ابن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتا تھا ان کے پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں، اور کبھی کبھی منہ پر بھی سامنے بھی برائیاں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت اور بربادی ہو ایسے آدمی کے لیے جو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرے. وہ موجود نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی برا عمل ہو گیا ہے، اس کو اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں. انتہائی خطرناک چیز ہے. قرآن کریم میں غیبت کرنے والوں پر بڑی سخت بات کہی گئی ہے. ایحب ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. غیبت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا. یوں تو کسی بھائی کا گوشت کھانا یوں ہی کراہیت کی چیز ہے، اور پھر وہ مر چکا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت مدافعت کی نہیں ہے، روک نہیں سکتا ہے. اس کا گوشت کھانا کتنا برا ہے. پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کوئی موجود نہیں ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیبوں کو اور اس کی کوتاہیوں کو، اس کی کمیوں کو بیان کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. اور ایک آدمی وہ ہے. دوسری چیز، یہ پہلی چیز بیان کیا، دوسری چیز یہ بیان کیا اللہ جل شانہ نے کہ وہ آدمی جو کسی کی برائی اس کے سامنے کرتا ہو، وہ بھی انتہائی برا. بعض لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، میں سامنے بات کہتا ہوں، آڑ بڑ میں نہیں کہتا، چھپ چھپا کے نہیں کہتا، میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، حق بات ہے میں کہہ دوں. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بات کہنا اور یہ عمل اچھا عمل ہے، حالانکہ یہ انتہائی برا ہے. ہمارے کسی عمل سے، ہماری کسی بات سے کسی کی عزت و آبرو پہ دھبا ہے، کسی کی آبرو ریزی ہو، تو یہ حرام قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جو مزاج ہے کہ میں منہ پہ بات کہہ دیتا ہوں، حق بات کہتا ہوں، کڑوی لگے چاہے اچھی لگے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات کہی، اس لیے کہ ہر انسان کی عزت
اور اس کے آبرو یہ محترم ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بہت صاف اور واضح انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ تو ایک آدمی وہ ہے جو سامنے برائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہلاکت و بربادی کے بارے میں کہتے ویل، برباد ہے وہ آدمی، ہلاک ہے وہ آدمی جو سامنے کے منہ پر کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، جس سے اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، اس کی عزت جا رہی ہے۔ حالانکہ بخاری شریف کے روایت ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے۔ آپ کو ہم کو اگر یہ فکر ہے کہ فلاں آدمی غلط کام کر رہا ہے تو خیر خواہی کے جذبے سے اس کی اصلاح کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ برسرعام اس کو ٹوک دیا جائے، بلکہ تنہائی میں مناسب موقع دیکھ کر کے اور اس بات کا اظہار کر کے ایسا ظاہر ہونا چاہیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہی کے جذبے سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ فلاں عیب ہے تمہارے اندر، اس کو دور کر دو۔ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ منہ پر کہہ دیا اور اس کو برا لگ رہا ہے، لوگوں میں اس کی رسوائی ہو رہی ہے۔ ایسا کرنے والے بارے میں اللہ جل شانہ فرمائے تو ہلاک و برباد ہو جائے۔ دو چیز تو یہ ہے جو ہمارے درمیان بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ہم لوگ غیر شعوری طور پر یہ کام کرتے رہتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، بڑی سخت بڑی۔ اور تیسری بات فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، مال کو جمع کر رہا ہے اور اس کو گن گن کے رکھ رہا ہے، جس کو ہم اپنی مالی زبان میں کہتے ہیں سہی کے رکھ رہا ہے۔ مال کا جمع کرنا، تجارت کرنا، مال کا حاصل کرنا یہ برا عمل نہیں ہے، جائز طریقے سے مال کمانا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور مال کا جمع رکھنا بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ اس کی نیت درست ہو۔ اس لیے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا ثواب تو نیت پر ملے گا۔ اب ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے اور اس کو نفع ہو رہا ہے، وہ اپنے پاس جمع کر رہا ہے، اس نیت سے جمع کر رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ رہے گا تو میں کسی غریب کی مدد کر دوں گا، کسی بیمار کے دوا علاج کر دوں گا، اور کوئی دینی ضرورت پیش آئے تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا۔ اس جذبے کے تحت اسی کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو خوشحال رکھوں گا، ان کی ضروریات کو پوری کروں گا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا، ان کی ضرورت پوری کرنا یہ دین نہیں ہے۔ حالانکہ دین کا پہلا حصہ تو یہی ہے کہ آدمی کمائی کرے تو اپنی اولاد کو کھلائے پلائے، اچھے سے اچھا کھلائے پلائے، جتنی وسعت اس اعتبار سے اس کی ضروریات کو پوری کرے، یہ تو پہلا درجہ ہے۔ اس میں ثواب ہے، آدمی اس نیت سے کما رہا ہے کہ میں اپنی اولاد کو حلال روٹی، پاکیزہ روٹی کھلاؤں گا، اور جب ان کو حلال و پاکیزہ غذا ملے گی تو یہ دین کا کام کریں گے، دین کا علم حاصل کریں گے، دین کی خدمت کریں گے۔ اس جذبے کے تحت آدمی کمائی کر رہا ہے تو یہ تو کمائی کرنا اور اس کا مال جمع رکھنا یہ تو ثواب کی چیز، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر وہ مال اس لیے جمع کر رہا ہے کہ بلڈنگیں بناؤں گا اور میرے پاس مال رہے گا تو لوگ مجھے عزت کی نگاہ دیکھیں گے، ہر موقع سے بلائیں گے اور کہیں گے میرا چرچا ہوگا، میری شہرت ہوگی، میں بڑا سخی آدمی ہوں، اس کے لیے فرمایا گیا یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ مال کو جمع کر رہا ہے، مال کو رکھ رہا ہے، اس لیے وہ سمجھ رہا ہے یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، تو ایسا اس کا سوچنا انتہائی حماقت کا ہے۔ اس لیے کہ مال، جب ہم خود اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہیں گے تو مال کہاں سے رہے گا؟ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں کیسے ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا، جب ہم خود ہی نہیں رہیں گے ہمیشہ اس دنیا کے اندر؟ آئے ہیں جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا چلے جائیں گے۔ آئے دن ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں
ایک آدمی چل پھر رہا ہے اور پتہ چلا 1 گھنٹے کے بعد اس کا اعلان ہو رہا ہے انتقال ہو گیا۔ ابھی ہمارے ساتھ چائے پان کر رہا تھا، بیٹھے بات کر رہا تھا، گھر میں گیا پتہ لگا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کس کا وقت آ جائے، اور جب آ جائے گا اس کے وقت ہی پر آئے، نہ آگے نہ پیچھے، تو چلا ہی جائے گا۔ تو اب مال کے بارے میں کیسے سمجھ رہا ہے کہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا؟ مال تو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی، ایک تجربے کی بات ہوئی، ایک بلڈنگ بنی ہوئی تھی بنارس میں۔ ایک مرتبہ ہم لوگ جلسے کے موقع پہ گئے تھے، تو ایک صاحب نے کہا تھا یہ بلڈنگ دیکھ، تو مطلب دیکھ کے کیا کروں گا، بلڈنگ ہے تمامی بلڈنگ ہے، کہہ رہے اس کا پس منظر وہ بتا رہا ہوں۔ مطلب بتاؤ، کہا کہ اس کا مالک جو ہے اس بلڈنگ کو بنوا لیا اور ایک دم مکمل کر لیا، دانا پتھر سب لگا کر کے، 2-3 منزلہ عمارت تھی، ایک دم مکمل ہو گیا، اور یہ تھا کہ اب کل جو ہے اس میں منتقل ہو جائیں گے، رہیں گے، اور رات میں انتقال ہو۔ جس کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ یہ نہیں رہا۔ تو یہ تو حال ہے۔ تو آدمی یہ سمجھے کہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اور اس اعتبار سے مال کو جمع رکھنا ہے، اور پھر اس کے اندر ارادہ یہی ہے کہ مال جب میرے پاس رہے گا تو لوگ میری عزت کریں گے، لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں گے، لوگ مجھے سخی کہیں گے، تو اس کا تو انجام انتہائی بھیانک ہوگا۔ وہ مشہور روایت آپ حضرات سے بار بار سنایا جاتا ہے کہ محشر کے میدان میں ایک سخی کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے میں نے تم کو مال دیا تھا، کیا کیا تم نے اس کو؟ کہ اللہ ہم نے تیرے راستے میں خوب خرچ کیا، غریبوں کو دیا، مسجدیں بنوایا، مدرسہ بنوایا، اور دین کے ہر کام میں خرچ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نے خرچ کیا میری رضا کے لیے نہیں خرچ کیا تھا، بلکہ تم نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تم کو سخی کہیں گے، بڑا خرچ کرنے والا کہیں گے، بڑا داتا ہے تم۔ فقط کی وہ تو دنیا میں کہا جا چکا، اب تو یہاں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چلو جہنم میں جاؤ، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مال جمع کرنا، مال کا حاصل کرنا یہ برا نہیں ہے، لیکن مال کو حاصل کر کے خرچ بھی کر رہا ہے، لیکن خرچ کرنے میں بھی نیت یہی ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، بڑا سمجھے، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا ویل ہے، ویل ہلاکت و بربادی ہے۔ تو 3 چیزیں بیان کی گئی، 3 برائیوں کو بیان کیا گیا کہ پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہے، سامنے برائی کر رہا ہے، اور مال جمع کر رہا ہے، سینچ کے اس کو رکھ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مال ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرماتے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو پھینک دیا جائے گا حطمہ کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہے ہو، مَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم موصدۃ فی عمد ممددہ۔ فرمایا حطمہ اللہ کی وہ جلائی ہوئی آگ ہے جو آگ دلوں تک پہنچے گی۔ دنیا کے اندر آگ کسی عضو کو لگتی ہے تو وہیں جلتا ہے، تکلیف وہاں ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جو ہوگی وہ دل تک پہنچے گی، اور اندر دل بھی جلتا رہے گا، تکلیفیں ہوں گی۔ اور دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ وہاں سختی ہوگی۔ یہاں کی آگ اس گرمی کے موسم میں ہم اس دھوپ کو نہیں برداشت کر پاتے ہیں، اگر آگ کہیں لگ جائے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے، جس کو لگتے وہی جانتا ہے۔ اس سے 70 گنا زیادہ تیزی اس جہنم کی آگ کے اندر ہوگی۔ اور ایسے لوگ جو پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، سامنے برائی کرتے ہیں، اور مال کو جمع رکھ کرتے ہیں اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمیشہ رہے گا، ایسے لوگ بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی ایسی آگ کے اندر وہ جلایا جائے گا جو آگ اس کے دلوں تک پہنچے گی، اور پھر اس کا حال یہ ہوگا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ وہ نکل کر کے اس سے بھاگنے نہ پائے۔
وہ وہاں سے نکل نہ سکے. اور یہی نہیں، دروازہ اس کو نہیں بند کیا جائے گا بلکہ اس کو لمبے لمبے ستونوں میں باندھ دیا جائے گا. مفسرین کہتے ہیں یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبے لمبے ستون ہوں گے، کھمبے ہوں گے، اس میں باندھ دیا جائے گا، جکڑ دیا جائے گا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے اور اس آگ کے اندر جلتا رہے. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ اس کی لویں اتنی اوپر تک جائے گی جیسے لمبے لمبے ستون ہو، اس کے اندر وہ گھرا ہوا ہوگا، اس سے وہ نکل نہیں پائے گا. یہ اتنی سخت وعید ہے کہ یہ تین برائی کرنے والوں کے لیے یہ انتہائی سخت وعید ہے. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم غور کریں، قرآن کی تعلیمات اور قرآن کی ہدایات اس لیے نہیں ہیں کہ اس کو صرف سن لیا جائے اور اس کو بس سن کر کے ختم کر دیا جائے، اس لیے نہیں ہے. قرآن تو ہدایت ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے. جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، ایسی اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. تو اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کی ایک صفت ہے، یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. تو یہ ہدایت ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کے مضامین کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کر کے غور و فکر کریں، اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. یہ ایسی برائیاں ہیں جن برائیوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، اور ہم شعوری اور غیر شعوری طور پر جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے بھی ان بیماریوں کے اندر مبتلا، ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے. تو اس کی کتنی خطرناک برائی ہے کہ اس کے بارے میں خاص طور سے بیان کیا گیا. جہنم کی اس آگ کے اندر جلیں گے جو آگ ہمارے دلوں تک پہنچ جائے گی، اور پھر وہ ایسی آگ جو گھیرے ہوگی، اس میں سے آدمی نکل نہیں سکتا ہے. پھر کیا حال ہوگا؟ حال یہ ہوگا، دوسری آیتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جہنمی موت چلائے گا. دنیا کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے تو آدمی موت چلاتا ہے، موت آگے ہی ختم ہوگا اس کا قصہ. لیکن جہنم کے اندر تو موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ جب محشر کے میدان میں ہر ایک کا حساب کتاب چھٹا کر لیا جائے گا، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی جو آپس میں وہ لڑے ہوں گے ان کا بھی حساب چھٹا کر کے ان سے کہہ دیا جائے گا کن تراب، جاؤ مٹی ہو جاؤ. وہ سب مٹی ہو جائیں گے. تو جہنمی دیکھ کر کے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا. کفار و مشرکین اس کو دیکھ کر کہیں گے اے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے. لیکن اب تو کاش کہنے میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان کو تو جہنم میں پھینک دیا جائے. اس لیے یہ بڑی سخت وعید ہے اور اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، قرآن کی ہدایات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. صرف سرسری نگاہ سے سن لینے سے، سرسری کان سے سن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کے ساتھ بے توجہی ہے. قرآن ہدایت ہے ہم سب کے لیے، اس کی ہدایات اور اس کی ارشادات پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.